عارف صاحب، اور سب سے پہلے میں چکسواری پریس کلب کے تمام عہدیداران کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ ایمرجنسی کے اندر ہم نے یہ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا. حالات کا تقاضا تھا کہ جس بوار کے اندر اس وقت ریاست پہنچ چکی ہوئی ہے، حکومت اور ریاستی عوام آمنے سامنے کھڑے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا موقع ہے کہ جس میں ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات سے، اپنی جماعتی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے بطور باشندہ ریاست اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. چیز یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہیں کہ پچھلے تقریباً سال سے یہ ایشو جو ہے ایک برننگ ایشو کے طور پہ پورے آزاد کشمیر کا برننگ ایشو بنا ہوا ہے، اور مذاکرات ہوئے، جوائنٹ ایکشن کمیٹیز بنی، ہر ایریے کے صحافیوں کا کردار، تاجران کا کردار، وکلا تنظیموں کا کردار، سول سوسائٹی کے چیدہ فیکشنز کا کردار بہت ہی زبردست رہا. میں اس وقت کسی پہ تنقید نہیں کروں گا، میں یہ چاہوں گا کہ حالات کا مختصراً تجزیہ کر کے ہم کسی سولوشن کی طرف جائیں. مذاکرات حکومت کے ساتھ ہوئے، جیسا کہ عارف صاحب نے بات کی کہ 10 چارٹر آف ڈیمانڈ تھے، پوائنٹس چارٹر آف ڈیمانڈ کے، اور ان میں سے 9 جو ہے حکومت نے منظور کر کے نوٹیفائی کر. یہ بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک کاز کے لیے مشترکہ جدوجہد کی، جماعتی وابستگیوں سے اوپر جا کے جدوجہد کی، اور اس کے نتیجے میں ان کو 10 میں سے 9 مطالبات میں کامیابی ملی. حکومت نے بھی اپنا کردار ادا کیا، 9 مطالبات کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. اور آخری جو مطالبہ تھا جس میں ٹیرف کا تعین کیا جانا تھا، یونٹ کے ریٹ کا تعین کیا جانا تھا، وہ یہ تھا کہ حکومت پاکستان کے ساتھ بات چیت کر کے تو پھر آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ یہ آنے والے وقت میں یہ ٹیرف پر یونٹ ہوگا. میرا کہنا اس وقت یہ بنتا ہے کہ یہ ساری چیزیں چلی، ہر شخص نے اپنا رول ادا کیا. اگر نیک نیتی بھی کار فرما تھی اس پورے عمل کے دوران، تو کیا وجوہات ہوئیں کہ ابھی بھی ہم لوگ بند گلی میں پہنچ گئے ہیں؟ بطور ریاست کی عوام اور حکومت آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. ریاستی ادارے اور عوام کے درمیان ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. میں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کہ جو کل ڈڈیال کے اندر واقعہ ہوا، میں اس کی پرزور انداز میں مذمت کرتا. جو رویہ وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے کیا، وہ کسی بھی اخلاقی دائرے کے اندر وہ سٹینڈ نہیں کرتا. اس کی بطور باشندہ ریاست، بطور ایک پارٹی کے ایک عہدیدار کے طور پہ بھی پرزور مذمت کرتا ہوں. اور میں سب سے پہلا مطالبہ حکومت وقت سے کروں گا کہ ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، اور عوام کے ساتھ جو انہوں نے کیا یہ رویہ ایکسیپٹیبل نہیں. اس کے اوپر میں بہت ہی کلیئر ہوں. دوسری چیز آ گئی کہ اب ایک اور چیز جو ایک خوف کی کیفیت پورے آزاد کشمیر کے اندر، اس خوف کی کیفیت نے پوری ریاست کے عوام کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اور بڑے عجیب نیریٹو بیانیے جناب سننے میں آ رہے ہیں. تحریک چلی تھی عوام کے حقوق کے اوپر، جو میں سمجھتا ہوں 100% جائز، لیکن اب باندھ کی بولیاں اس میں آتی ہیں. کوئی کہتا ہے جی کہ یہ شاید ریاست کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے، کوئی اس کو اینٹی اسٹیٹ نیریٹو ڈکلیئر کر رہا ہے. ایسے سوالات بھی اس میں سے نکل رہے ہیں کہ ہر ریاست کا باشندہ اپنی صفائیاں دینے کی پوزیشن میں چلا گیا ہے کہ جی میں ریاست کے ساتھ وفادار ہوں. میں اس سٹیج کی وساطت سے تمام حکومت وقت آزاد کشمیر کو، پاکستان کی حکومت کو، اور بالخصوص میں کیٹیگوریکلی یہ بات کروں گا کہ اسٹیبلشمنٹ سے میں بات کرنے لگا ہوں کہ خدا را ہم کشمیریوں پہ اعتبار کریں. ہمارا پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بڑا کمال کا رشتہ ہے، جو دنیا کے اندر بڑا منفرد نوعیت کا ہے. وہ کلمے کی بنیاد کے اوپر پیش ہے.
ہم مانتے ہیں کہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا. ہم مانتے ہیں تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ. میں اپنی مقتدرہ سے یہ آج اس اسٹیج کی وساطت سے یہ بات کرتا ہوں، ہم کشمیریوں پہ اعتبار کریں. ہم کشمیریوں کو اس کٹہرے کے اندر نہ لے کے جائیں جہاں پہ ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچے. ہم مقبوضہ کشمیر کے اندر لاکھوں قربانیاں دے چکے ہوئے اور صرف اس وجہ سے قربانیاں دے چکے ہوئے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. پاکستان کے ساتھ جو روحانی شرعی قلبی رشتہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر ہے، اس کے اوپر ہم قائم رہنا چاہتے ہیں. لیکن کون سے وہ عناصر ہیں جو اس تحریک کو، جو 100% عوامی حقوق کی تحریک ہے، اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے جی کوئی اینٹی اسٹیٹ فیکٹرز ہیں. ذاتی طور پہ اپنی پارٹی کے پیڈسٹل سے اور بطور باشندہ ریاست یہ بڑی کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میری ایک اپنی رائے ہے، میری پارٹی کی ایک اپنی رائے ہے کہ ہم نظریہ علاقے پاکستان کے حامی لوگ ہیں. اگر کسی کا ذاتی یہ بات ہے کہ وہ خود مختاری کی بات کرتا ہے تو وہ اس کا ذاتی ہو سکتا ہے، ہماری پارٹی کا موقف نہیں. اس لیے ہمیں اس کٹہرے میں بھی نہ رکھیں اور عام عوام کو بھی نہ رکھیں. لیکن ایسے حالات کریٹ کیے گئے کہ یہاں پہ باتیں چل رہی ہیں کہ جی آزاد کشمیر کا کچھ حصہ پنجاب کے ساتھ لگایا جائے گا، کچھ حصہ KPK کے ساتھ لگایا جائے گا. جہاں تک ریاستی تشخص کی بات ہے، ہم ریاست جموں و کشمیر کو ایک اکائی مانتے ہیں اور یہ ایک سٹانس ہے جو اقوام متحدہ نے ہمیں جو قانونی اور آئینی حق دیا ہوا ہے اس کے اوپر ہم سٹینڈ کرتے ہیں. اور ریاست کی اس تقسیم کے اوپر ہم کوئی بات تسلیم نہیں کریں گے. ریاستی تشخص کے اوپر قطعاً کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. جو پاکستان کا ساتھ رشتہ ہے وہ تمام چیزوں سے بالا تر ہے، لیکن ریاستی تشخص کے دائرے کے اندر رہتے ہیں. یہ میں بڑا کیٹیگوریکلی بات کر رہا ہوں کہ میں اس واسطے کہتا ہوں کہ کھل کے بات کو نہیں کر رہا ہے. ایک خوف کی کیفیت ہے، پورے کی پورے سوسائٹی کے اندر خوف کی کیفیت ہے. اور میں بطور کشمیری یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمیں بار بار وضاحت کیوں دینی پڑتی ہے. ہم پاکستانیوں سے بڑھ کے پاکستانی ہیں، ہمیں یہ وضاحت کیوں دینی پڑتی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ لائل ہیں. جنگ ہم لڑ رہے ہیں، لاکھوں کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں اور ہمیں پہ یہ الزام لگے جی کہ ہم شاید پاکستان کے ساتھ وفادار نہیں. قطعاً نہیں ہونا چاہیے. اور اس تحریک کو بالخصوص اس تحریک کو جو 100% عوام کے حقوق کی بات کر رہی ہے اس کو متنازع نہ کریں. یہ میری اسٹیبلشمنٹ سے گزارش ہے، تمام میٹر کرنے والے حلقوں سے گزارش ہے، وفاق کے اندر جو حکومتیں بیٹھی ہیں ان سے گزارش ہے، اور آزاد کشمیر کی حکومت سے گزارش ہے کہ خدا را اس رشتے کو متنازع نہ کریں. ایک عوامی تحریک حقوق کے اوپر ہے، ان کے حقوق کو حل کریں، ان کے ساتھ ان کی بیٹھ کے بات چیت کریں اور کسی ممکنہ حل کی طرف جائیں. جب آپ نے 9 مطالبے مان لیے، نوٹیفائی کر دیے، تو اس میں عمل درآمد کرنے میں کیا امر مانیے. اور جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر، آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ لوگ یہ کیوں کہیں کہ وزیر اعظم ریاست کا بات کر کے مکر رہا ہے، تو یہ اس منصب کی توہین کی مقررات ہے. خدا را اس منصب کی توہین ہونے سے بھی بچائیں، اس منصب کے تقدس کا خیال رکھیں، اور جو کمٹمنٹ آپ نے ریاست کی عوام کے ساتھ کی ہے اس کو من وان پورا کریں. جہاں تک رہ گیا بات آخری جو ہمارا پوائنٹ تھا 10واں جس کے اوپر ایشو ہے، یہ بیٹھ کے باتیں ہو سکتی ہیں. یہ ماحول عوام نہیں کریٹ کر رہی، یہ آپ کر رہے ہیں. آپ FC کو بلوا رہے ہیں، کبھی بات آتی ہے PC کو بلوایا جا رہا ہے. کیوں بلوایا جا رہا ہے؟ اگر بلدیاتی الیکشنز بغیر کسی ایکسٹرنل فورس کے اسی ریاستی مشینری نے کروا دیا، پہلا جو مرحلہ تھا، تو اتنی جان ہمارا سسٹم رکھتا ہے، ہماری انتظامیہ، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اتنا جاندار کردار جس طرح انہوں نے الیکشن کے اندر کیا ہے، تو وہ اتنا کردار رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو بھی وہ ہینڈل کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ FC اور PC کو بلانے کے بعد آپ نے پاکستان کے ساتھ ریاستی عوام کو لڑانے کی کوشش کی. اس چیز کو فوری طور پہ اس کا تدارک کریں
اور اس کے بعد اگلی چیز ایک مطالبہ اور کروں گا کہ جو آپ نے گرفتاریاں کی ہیں کل سے دفعہ 144 کی آڑ میں لوگوں کو رات کو گھروں سے اٹھایا آپ نے, چادر اور چار دیواری کے تقدس کو آپ نے پامال کیا. میں اس وقت کسی جماعت کے پلیٹ فارم سے بات نہیں کر رہا, میں بطور باشندہ ریاست بات کر رہا ہوں. یہ اجازت نہیں دی جا سکتی انتظامیہ کو کہ وہ لوگوں کے گھروں میں چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کریں. ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, ہم آپ کا احترام کرتے رہیں گے, لیکن اس کی اجازت قطعی نہیں دی جا سکتی. دوسرا نمبر, فوری طور پر جو آپ نے لوگوں کو گرفتار کیا ان کو رہا کریں, اور جو ایک نمائندہ اس وقت تنظیم کے طور پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی مرکزی ہے, ان کے ساتھ مذاکرات کر کے عوام کو اس بھنور سے باہر نکالیں. میں اب اگلی بات کروں گا بطور رکن پاکستان تحریک انصاف. صدر جماعت سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کے ہدایت کے مطابق پچھلے دنوں اپوزیشن لیڈر ہماری پارٹی کے خواجہ فاروق صاحب نے جو آفر کی حکومت کو کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرانے کے لیے, وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان وہ کردار ثالثی کا ادا کرنے کے لیے تیار ہے. میں اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی اپنی سروسز آپ کو دینے کے لیے تیار ہے, کہ تاکہ پوری ریاست, یہ جو ایک سال سے ماحول پوری ریاست کے اندر عجیب و غریب قسم کا ماحول بن چکا ہوا ہے, نہ کوئی کاروبار زندگی چل رہا ہے, لوگ خوف کی کیفیت میں بھی ہیں, گو مگو کی کیفیت میں بھی ہیں, تذبذب کی کیفیت میں بھی ہیں. یہ تمام لوگ اس پورے مخمصے سے باہر نکلیں اور ریاست کو ہم تعمیر و ترقی کے ایک ٹریک کے اوپر لے کے جائیں. یہاں پہ میں دیگر تمام جماعتوں سے, جو اس وقت ساری جماعتیں حکومت کا حصہ ہیں, سیاسی لڑائیاں اپنی جگہ پہ, ہمارے نظریات اپنے, پیپلز پارٹی کے نظریات اپنے, نون لیگ کے نظریات اپنے, وہ سیاسی لڑائی کسی بھی شکل میں ان لڑائیوں کی وجہ سے قوم کو سفر نہیں کرنا. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ہمیں سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو, ہمیں ان مطالبات کو حل کرنے کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھانا چاہیے. دوسری چیز, جو ڈڈیال کے اندر کل واقعہ ہوا, وہ ساری دنیا نے وہ ویڈیوز دیکھی کہ ایک سرکاری افسر کے ایکشن کے نتیجے میں وہ وقوع ہوا, عوام مشتعل ہوئی, اور وہ پوری دنیا میں وہ ویڈیوز وائرل ہوئی, جس کی وجہ سے جگ ہنسائی کشمیر کی بھی اور پاکستان کی بھی پوری دنیا کے اندر ہوئی. اور جب ہمارا ازلی دشمن بھارت کو بھی موقع ملا, میں یہ سارے کا سارا الزام ایڈمنسٹریشن کو دیتا ہوں. وہ یہ کردار نہ کرتی تو شاید یہ نوبت نہ آتی. ہمارے لوگ بہت پرامن لوگ ہیں, ڈڈیال کے لوگ بہت ہی کمال کے لوگ ہیں. اور ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ ایڈ کروں گا اس کے, کہ آپ اس چیز کو بالکل ذہن سے نکلنے نہ دیں کہ بہت ہی تکڑا قسم کا اوورسیز کشمیری ڈائی سپورا بیٹھا ہوا بھائی, جس کی تعداد تقریباً 2 ملین کے قریب. یہ کون شخص ہے, یہ کون لوگ ہیں, وہ کون سے سپوائلرز ہیں جو حکومت کے مذاکرات کو ناکام کر رہے ہیں اور اس کو بینٹ یا شکل دے رہے ہیں کہ جی یہ اینٹی اسٹیٹ نیریٹو ہے. نیشنلسٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, میں بھی شاید نیشنلسٹ ہوں گا کہ میں پہلے کشمیری ہوں تو پھر اس کے بعد کوئی بات آتی ہے, لیکن نیشنلزم کی آڑ میں اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل وہ جرم. نیشنلزم کوئی جرم نہیں ہے. جیسے پنجابی ہے, اس کو پنجابی ہونے پہ فخر ہے, لیکن وہ پاکستان کا بھی باشندہ ہے. جو بلوچی ہے, جو کے پی کے کا ہے, جو سندھ کا ہے, ہر قومیت کو ایک اپنا فخر ہوتا ہے. ہمارا پرائڈ ہماری کشمیریت ہے, اس میں کوئی امر مانیہ نہیں ہے, اس میں کوئی
غلط بات نہیں ہے، لیکن اس نیشنلزم کی آڑ میں جو سب نیشنلزم کی ترویج کرے وہ غلط بات ہے. سو کلیئر کریں ان چیزوں کو. اور میں میٹر کرنے والے حلقوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ تقابلی جائزہ لیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی ریاست ظلم و جبر بھی کر رہی ہے لیکن تعمیر و ترقی کے انبار بھی لگا رہی ہے، اور ہماری یہاں پہ حکومت چھوٹے سے ترقیاتی بجٹ کے لیے بھی منتیں کرتی پھر رہی ہے. خدا را ان چیزوں کو ان کے اوپر غور کریں اور اس پوری ریاست کے عوام کو اس بور میں سے نکالیں. آخری بات، آفر ہم نے کر دی اپنی جماعت کے پیڈسٹل سے، اور خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کسی قیادت کے متمنی نہیں ہم لوگ. اس مقصد کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے پیپلز پارٹی فرنٹ لیڈ پہ آتی ہے، نون لیگ آتی ہے، انوار صاحب آتے ہیں، کوئی اور آتا ہے، ہماری طرف سے کھلی اجازت ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ریاست اس بور میں سے باہر نکلے. جس ڈیڈ لاک کی صورتحال، جس بند گلی کے اندر پوری ریاست جا چکی ہوئی ہے، اس میں سے ساروں کو نکلنا چاہیے. آخری بات، انتظامیہ دست و بازو ہوتے ہیں اسٹیٹ کے آرگنز ہوتے ہیں، ان کے بغیر بھی انتظام نہیں چل سکتا. انہیں اپنے رویے درست کرنے ہوں گے اور عوام کو بھی ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ہمارے ہی خدمت کے لیے لوگ ہیں. انہیں خدمت کا رول انہیں ادا کرنا ہے، اور عوام کے لیے یہ لازم ہونا چاہیے کہ احترام اور محبت اور عقیدت کا رول وہ ادا کریں. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور آپ سب کا مشکور ہوں جو آپ لوگوں نے اپنا اتنا ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. سوال اگر کوئی ہو